اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر و معین۔ آج کا درس واجب غسل کے بارے میں ہوگا۔ اس کے بارے میں یہ بتایا جائے گا کہ کون کون سے غسل واجب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 غسل جنابت، نمبر 2 غسل حیض، نمبر 3 غسل نفاس، نمبر 4 غسل استحاضہ اور نمبر 5 غسل مس میت، نمبر 6 غسل میت اور نمبر 7 وہ غسل جو نذر و عہد و منت یا قسم کی وجہ سے کیا جاتا ہے۔ یہ تمام غسل واجب ہیں۔ اگر کوئی شخص ان تمام چیزوں میں ملوث ہو جائے تو ایسی حالت میں، ایسی صورت میں انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ غسل کرے۔ ان واجب غسلوں کے بارے میں کچھ مسائل ایسے ہیں کہ جن کو وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ اس کی وضاحت کچھ ایسی خاص مثالوں کے ذریعے سے کی جائے گی یا کی جانی چاہیے کہ جن کا کرنا مناسب نہیں ہے، لہٰذا پھر بھی ان مسائل کا بیان کرنا واجب ہے، ضروری ہے۔ لہٰذا ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ان تمام مسائل کو بیان تو کیا جائے گا، لیکن بہت وضاحت کے ساتھ بیان نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ گروپ میں سنجیدگی کا توازن برقرار رہ سکے اور ہم سب علم دین حاصل کرنے کی راہ میں گامزن رہ سکیں۔ سب سے پہلا جو غسل جنابت کے بارے میں مسائل بیان ہونے ہیں، مسئلہ نمبر 351 میں بیان ہوتا ہے کہ 2 چیزوں کے ذریعے سے انسان مجنب ہو جاتا ہے۔ نمبر 1 جماع سے، نمبر 2 منی کے خارج ہونے سے، خواہ وہ منی کسی بھی طریقے سے خارج ہوئی ہو۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص جماع کرے یا کسی بھی شہوت میں پڑ جانے کی وجہ سے اس کی منی خارج ہو جائے تو اس پر غسل جنابت واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 352 اس میں بیان ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص کوئی ایسی رطوبت دیکھے کہ جس کے بارے میں یہ معلوم کر پانا ممکن نہ ہو کہ آخر یہ منی ہے یا کوئی اور چیز ہے، تو ایسی صورت میں 3 چیزوں کا لحاظ کرتے ہوئے معلوم کیا جا سکتا ہے کہ یہ منی ہے یا نہیں۔ انسان کے بدن سے جو رطوبت خارج ہوئی ہے اس کے بارے میں ان 3 چیزوں کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اگر نکلنے والی رطوبت اچھل کر نکلی ہو یا شہوت کے ساتھ نکلی ہو یا اس کے نکلنے کے بعد انسان کا بدن سست ہو جائے تو ایسی صورت میں وہ منی کا حکم رکھتی ہے اور اس شخص کے اوپر غسل واجب ہوگا۔ لیکن اگر یہ تینوں چیزوں میں سے کوئی بھی علامت نہ پائی جائے تو وہ منی کا حکم نہیں رکھتی۔ وہ تمام مسائل کہ جو بیان کرنا، جن کا بیان کیا جانا یہاں پر مناسب نہیں ہے، لہٰذا ان کو گروپ میں شامل نہیں کیا جائے گا، ان کو ان 100 درسوں میں شامل نہیں کیا جائے گا، لیکن ان کو ریکارڈ کر کے یوٹیوب پر ڈال دیا جائے گا۔ جب بھی کسی شخص کو ان درس کی ضرورت پڑے، ان مسائل کی ضرورت پڑے، وہ وہاں سے حاصل کر سکتے ہیں۔ ان تمام مسائل کو چھوڑتے ہوئے اس کے بعد مسئلہ نمبر 361 میں بیان ہوتا ہے کہ وہ چیزیں کہ جو مجنب پر حرام ہیں۔ نمبر 1 اپنے بدن کا کوئی بھی حصہ قرآن مجید کے الفاظ یا اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے خواہ وہ کسی بھی زبان میں کیوں نہ ہو مس کرنا حرام ہے۔ بہتر یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا اور اسی طریقے سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے ناموں کو بھی مس نہ کیا جائے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مجنب ہو جاتا ہے
تو اس کے لیے حرام ہے کہ وہ قرآن مجید کے کسی بھی حرف کو مس کرے۔ اسی طریقے سے اللہ کا وہ نام چاہے وہ کسی بھی زبان یا لینگویج میں لکھا ہو اسے مس کرنا حرام ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ طاہرین علیہ السلام اور انبیاء کے ناموں کو اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے نام کو بھی مس کرنا صحیح نہیں ہے۔ نمبر 2، مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں جانا، چاہے وہ ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلنا ہی کیوں نہ ہو، ایسی صورت میں بھی حرام ہے کہ مجنب شخص ایسا کام نہ کرے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مجنب ہو جاتا ہے تو اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ پہلے غسل کرے، اس کے بعد مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں داخل ہو۔ لیکن اگر کوئی شخص بغیر غسل کیے ہوئے مسجد نبوی اور مسجد الحرام میں داخل ہوتا ہے تو اس کے لیے یہ ایسا کرنا حرام ہے۔ نمبر 3، مسجد الحرام اور مسجد النبوی کے علاوہ دوسری مسجدوں میں ٹھہرنا اور احتیاط واجب کی بنا پر اماموں کے حرم میں ٹھہرنے کا بھی یہی حکم ہے کہ انسان کا کسی مجنب شخص کا کسی بھی مسجد میں ٹھہرنا حرام ہے، جائز نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ طاہرین اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے حرم میں ٹھہرنا جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص مسجد النبوی اور مسجد الحرام کے علاوہ عام مسجدوں میں گزرنا چاہتا ہے، یعنی ایک دروازے سے داخل ہو کر دوسرے دروازے سے نکلنا چاہتا ہے تو اس کے لیے حرام نہیں ہے۔ ایسے کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی شخص مجنب ہے اور اس کے گھر کا راستہ کسی عام مسجد سے ہو کر گزرتا ہے، نکلتا ہے، یا پھر کسی مجنب شخص کا سامان کسی مسجد میں رکھا ہوا ہے، اگر وہ اٹھانا چاہتا ہے، نکالنا چاہتا ہے تو کسی عام مسجد سے گزر سکتا ہے یا کسی عام مسجد سے اپنا سامان اٹھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ائمہ طاہرین علیہ السلام کے حرم سے بھی سامان اٹھا سکتا ہے یا گزر سکتا ہے، لیکن مسجد النبوی اور مسجد الحرام میں ایسا بھی نہیں کر سکتا، یعنی اس میں سے گزر نہیں سکتا، اپنا سامان بھی نہیں اٹھا سکتا جب تک کہ وہ غسل نہ کر لے۔ نمبر 4، احتیاط لازم کی بنا پر کسی مسجد میں داخل ہونا، اس غرض سے داخل ہونا کہ کسی چیز کو رکھنا ہو یا اٹھانا ہو، تو ایسی صورت میں ایسا کرنا جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ ابھی میں نے نمبر 3 میں مثال دی تھی کہ کسی سامان کا اٹھانا جائز ہے، لیکن اس میں نمبر 3 میں کسی بھی سامان کا اٹھانا جائز نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر اس کی وضاحت کر رہے ہیں نمبر 4 میں کہ اگر کوئی شخص کسی عام مسجد میں گزرنا چاہتا ہے تو گزر سکتا ہے، لیکن سامان اٹھا نہیں سکتا۔ اسی طریقے سے کوئی بھی مسجد ہو، اگر کوئی شخص اپنا سامان کسی مسجد میں رکھنا چاہتا ہے یا اٹھانا چاہتا ہے تو وہ مجنب شخص اس مسجد میں داخل ہو کر سامان اٹھانا یا سامان رکھنا اس کے لیے جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ نمبر 5، ان آیات میں سے کسی آیت کا پڑھنا جن کے پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے تو ان کا پڑھنا بھی حرام ہے۔ وہ آیتیں قرآن مجید کی 4 سورتوں میں پائی جاتی ہیں۔ نمبر 1، الف لام میم تنزیل میں 32ویں آیت کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ اسی طریقے سے سورہ حامیم کی 41ویں آیت کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے، اور سورہ والنجم نمبر 3، سورہ والنجم میں آیت نمبر 53 کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہوتا ہے، اور نمبر 4، سورہ علق کی آیت نمبر 96 کو پڑھنے سے سجدہ واجب ہو جاتا ہے۔ کسی مجنب شخص پر ضروری ہے کہ وہ جب بھی مجنب ہو تو ان آیتوں کو نہ پڑھے،
کیونکہ اگر وہ شخص ان آیتوں کو پڑھتا ہے تو اس کے لیے ان آیتوں کا پڑھنا حرام ہے۔ ضروری یہ ہے کہ اس سے اجتناب کیا جائے۔ یہ تمام شرطیں وہ تھیں کہ جن سے انسان حرام کام میں مبتلا ہو جاتا ہے، یعنی اگر کوئی شخص مجرم ہو جائے اور یہ 5 کام کو انجام دے تو اس کے لیے یہ 5 کام انجام دینا حرام ہے اور وہ گناہ کا مستحق ہوگا، گناہ میں ملوث ہوگا اور عذاب کا مستحق ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔